ہیلو دوستوں، یہ ہے آزاد مفکر۔ بہت سارے مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام امن اور انصاف کا دین ہے اور قرآن حکمت یعنی وزڈم کی کتاب ہے۔ قرآن کا خدا مہربان اور انصاف پسند خدا سمجھا جاتا ہے اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس خدا کا کلام تمام جگہ اور ہر وقت کے لیے ہے، یہاں تک کہ 21ویں صدی کے لیے بھی لاگو ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج قرآن کو بہت سارے مسلم ممالک کا آئین یعنی کانسٹیٹیوشن کی جڑ سمجھا جاتا ہے۔ آج کل کئی مسلم ممالک کے قوانین قرآن اور سنت سے آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بہت سارے مسلمان اور غیر مسلمان قرآن کے بیان کردہ معاشرتی اصولوں، قوانین، انعامات اور سزاؤں کے اندر محدود اور پابند ہیں۔ ہم امید کر سکتے ہیں کہ ایک اچھا اور انصاف پسند آئین یعنی کانسٹیٹیوشن اپنے تمام شہریوں کے حقوق اور ذاتی خیالات کا احترام کرے گا۔ یہ فلسفہ مختلف مغربی سیکولر ممالک کے آئین میں پایا جاتا ہے، مثال کی طور پر کینیڈا کا آئین۔ کینیڈین چارٹرز آف رائٹس اینڈ فریڈمز کے مطابق، جو کینیڈا کے آئین کا ایک حصہ ہے، نسل، جنس، جنسی رجحان، مذہب، عمر یا جسمانی حالات کی بنیاد پر فرق سلوک، حمایت یا مخالفت کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن کیا قرآن اس معیار پر اترتا ہے؟ کیا قرآن کا مقابلہ 21ویں صدی کے آئینوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ قرآن انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، کافر اور مومن۔ لیکن کیا قرآن کافروں کے ساتھ برابری کا سلوک اور احترام کرنے کا پیغام دیتا ہے؟ کیا قرآن ان کے ساتھ فرق سلوک کرنے سے منع کرتا ہے؟ جو قرآن اور اللہ کو نہیں مانتے، کیا قرآن ان سے پیار، محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنے کو کہتا ہے؟ آئیے ہم سنتے ہیں کہ کافروں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے ایک برا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اس سے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا، اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ ان عذابوں کا بعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں۔ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور سنو، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو۔ کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے۔ اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہی تمہیں ناگوار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہاری پسند کی ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو
تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غالبہ عطا فرما۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئے گی، یہ تو جہنم کے ایندھن ہیں۔ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے اور تم جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائے۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا کسی اور کو نہ بناؤ۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی وہ تمہیں مرتد بنا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس کی وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ کافروں کی بری جگہ ہے۔ کافر لوگ ہماری دی گئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں۔ یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں بڑھ جائے، انہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے، یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے۔ اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیاتوں سے کفر کیا، انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے۔ جب ان کی کھالیں پک جائیں گی، ہم ان کے سوا کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ مسلمانوں، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں، چاہے وہ ان میں ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یا کافر ہو۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے، وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ اور یہ شک کرنے والے یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ اگر ہم کوئی فرشتہ بھیجتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا سی مہلت ہی نہ دی جاتی۔ اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آیت کو جھوٹا بتلائے۔ ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہ ہوگی۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پھر بھی کچھ نہیں سنتے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں، اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے، ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پرانا کے سوا کچھ نہیں۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، وہ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیاتوں کو جھوٹا بتلائیں ان کو عذاب پہنچے گا بوجھے اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے، مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے ابال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی اور مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو۔ اگر وہ ہر ممکن چیز کو فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہے تو بھی اسے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضہ میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی۔ اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں
جبکہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی، اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمے جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے، اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے، ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو، ہمیں اور ہی کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔ جنت والے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا کافروں کے لیے بندش کر دی ہے، کاش کہ تو دیکھتا جب کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے منہ پر اور ان کے سینوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم جلنے کا عذاب چکھو۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں، تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گناہگار ظالم ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ، ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے اور وہ نہایت بدترین جگہ ہے۔ پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے، جنہیں علم دیا گیا ہے وہ پکار اٹھیں گے، آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی ہے، اور جو کوئی اس جہاں میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا۔ اللہ جس کی رہنمائی کرے تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ تو اس کا مددگار اس کے سوا کسی اور کو پائے۔ ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اوندے منہ حشر کریں گے، وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جب آگ بجھنے لگے گی ہم ان پر اسے اور بھڑکا دیں گے۔ تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن ہوں گے، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو۔ کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر سخت ابلتا ہوا پانی بہایا جائے گا۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر مڑ گئے ہوں۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا اس طرح منہ موڑ لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں۔ آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پھلٹ کیے جائیں گے، کافر حسرت اور افسوس سے کہیں گے کاش ہم اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرتے۔ جب کافروں کی گردنوں میں توق ہوں گے اور زنجیروں سے گھسیٹے جائیں گے۔ اے مسلمانوں، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے۔ کافروں کی نگاہیں نیچے ہوں گی اور ان پر ذلت اور خواری چھا رہی ہوگی، کافروں کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ بے شک جو لوگ اہل کتاب میں کافر ہوئے اور مشرکین سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق، سب سے بری چیز ہے۔ کیا قرآن کافروں کے ساتھ برابر کا احترام اور سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے برعکس، قرآن ایسی آیات سے بھرا ہوا ہے جہاں کافروں کی توہین کی جاتی ہے، ان پر لعنت بھیجی جاتی ہے اور ان کو اس دنیا میں اور آنے والی زندگی میں عذاب کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ اور تو اور کافروں کو بہرا، گونگا اور بے وقوف پکارا جاتا ہے۔ جو اسلام کو نہیں مانتے جیسے یہودی، وہ صرف بندر ہی نہیں بلکہ سور اور گدھے بھی سمجھے جاتے ہیں۔ اور کافروں سے شادی تو دور کی بات، بہت ساری آیات اس بات کا جواز پیش کرتی ہیں کہ کافر محبت اور دوستی کے بھی لائق نہیں ہے۔ قرآن انسانوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے اور نام ماننے والے لوگوں کے لیے کوئی شفقت اور نرمی نہیں ہے۔ قرآن لوگوں کے ذاتی خیالات اور رائے کو برداشت نہیں کرتا اور اپنا خدا کا نظریہ کو دوسروں پر مسلط کرتا ہے۔ یہ بات حیران کن نہیں ہے کہ کوئی بھی حکومت جو قرآن کو اپنا آئین یعنی کانسٹیٹیوشن تسلیم کرتی ہے، وہ اپنے غیر مسلم شہریوں کو دوسرے درجے کا شہری سمجھے گی۔
یہ غیر مسلم لوگ اپنے مسلم حکمرانوں کے نیچے ذلت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایک غیر مسلمان پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا۔ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 41 میں لکھا ہے کہ پریزیڈنٹ کو مسلمان ہونا ضروری ہے، اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 91 میں لکھا ہے کہ پرائم منسٹر کو مسلمان ہونا ضروری ہے۔ مگر یہ بھی پرانے زمانے کا اسلام نہیں ہے اور اس سے تھوڑا بہتر ہے۔ آج کے اسلامی جمہوری یعنی ڈیموکریٹک ملکوں میں جیسے ایران اور پاکستان غیر مسلمان کم از کم ووٹ دے سکتے ہیں، مگر پرانی خلافت میں خلافت مدینہ جس کا عمران خان بار بار ذکر کرتا ہے، اس میں خلیفہ کا انتخاب کے وقت صرف اعلیٰ درجے کے مسلمان شامل ہوتے تھے، غیر مسلمان اس میں شریک ہی نہیں ہوتے تھے۔ ذرا تصور کیجئے کہ اس کے بجائے مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ ایک ایسا ملک کا تصور کریں جہاں مسلمان ووٹ نہیں دے سکتے اور سرکاری عہدوں پر کام نہیں کر سکتے۔ ایک ایسا معاشرے کا تصور کریں جہاں شہریوں کو کہا جائے کہ وہ مسلمانوں سے دوستی نہ کرے اور ان کے طرز عمل پر گہری نظر رکھیں۔ ایک ایسا ملک جہاں آئین یعنی کانسٹیٹیوشن مسلمانوں کو بہرا، گونگا اور بے وقوف اور سب سے بری مخلوق یا چیز اور گدھے، سور اور کیڑے مکوڑے جیسا خطاب دیتا ہے۔ 21ویں صدی کے اخلاقیات کے مطابق یہ معاشرہ ناانصاف اور غیر اخلاقی سمجھا جائے گا، مگر اسلامی دنیا میں یہ عام ہے۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے، یہ قرآن سکھاتا ہے۔ کیا اسے حکمت، عدل اور انصاف کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ نفرت نہیں؟ ایک بات واضح ہے، اس چھوٹی سی زمین کو چھوڑنے کے لیے ہمیں پہلے اپنے چھوٹے چھوٹے عقائد اور مذاہب کو چھوڑنا ہوگا۔